حضرت ایاز بن سلمہ رحمہ اللہ نے اپنے والد حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدی کے جانوروں میں ایک اونٹ بھی تھا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3101۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدی قدید کے مقام سے خریدی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3102۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو ہدی کا جانور اونٹ یا اونٹنی ہاں کے لیے جا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا یہ تو ہدی کا جانور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر سوار ہو جا، تیرا بھلا ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3103۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک آدمی ہدی کا جانور لے کر گزرا۔ آپ نے فرمایا اس پر سوار ہو جا۔ اس نے کہا یہ ہدی کا جانور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر سوار ہو جا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اس پر سوار ہو کر سفر کرتے دیکھا، جبکہ اس جانور کے گلے میں ہدی کے نشان کے طور پر جوتی بھی موجود تھی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3104۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت زویب خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ قربانی کے جانور حرم میں بھیجا کرتے تھے اور فرما دیا کرتے تھے جب ان میں سے کوئی جانور تھک جائے اور تجھے اس کے مرنے کا خطرہ محسوس ہو تو اسے نہر کر دے، پھر اس کی جوتی اس کے خون میں ڈبو کر اس کے پہلو پر مار، تو خود بھی اس کے گوشت میں سے کچھ نہ کھانا اور تیرے ساتھیوں میں سے بھی کوئی نہ کھائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3105۔ حضرت ناجیہ بن کعب بن جندم خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کے نگران تھے ان سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہدی کا جو جانور تھک جائے اس کا کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ذبح کر دو اور اس کی جوتی اس کے خون میں ڈبو کر اس کے پہلو پر مارو، پھر اسے لوگوں کے لیے چھوڑ دو، وہ اسے کھا لیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3106۔ حضرت عبداللہ بن عدی بن حمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اپنی اونٹی پر حضورہ کے مقام پر کھڑے تھے اور فرما رہے تھے قسم ہے اللہ کی، تو اللہ کی زمین میں سب سے بہترین اور افضل مقام ہے، اور اللہ کی ساری زمین میں سے تو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، قسم ہے اللہ کی، اگر مجھے تیرے اندر سے نکالا نہ جاتا تو میں کبھی نہ نکلتا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3108۔ حضرت صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے فتح مکہ کے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ ارشاد فرماتے سنا۔ آپ نے فرمایا اے لوگو، اللہ نے مکے کو اسی دن حرم یعنی محترم قرار دے دیا تھا جس دن آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا، وہ قیامت کے دن تک قابل احترام رہے گا، اس لیے اس کا درخت نہ کاٹا جائے، نہ اس میں شکار کو بھگایا جائے، اور وہاں گری پڑی چیز صرف وہی اٹھا سکتا ہے جو اعلان کرنا چاہتا ہو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا سوائے اذخر کے وہ مکانوں اور قبروں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے اذخر کے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3109۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان مدینے کی طرف اسی طرح سمٹ آئے گا جس طرح سانپ سمٹ کر اپنے بل کی طرف آ جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3111۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص یہ کر سکے کہ مدینے میں مرے تو ضرور یہ کرے، جو شخص یہاں فوت ہوگا میں اس کے حق میں گواہی دوں گا۔ سنن ابن ماجہ
حدیث نمبر 3112۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام تیرا خلیل اور تیرا نبی تھا، اور تو نے ابراہیم کی زبان پر مکے کو حرم قرار دیا۔ اے اللہ، میں بھی تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں، اور میں اس مدینے کے دونوں طرف کے سیاہ پتھروں والے قطعات کی درمیانی زمین کو حرم قرار دیتا ہوں۔ ابو مروان یعنی حدیث کے راوی نے کہا، سیاہ پتھروں والے دونوں قطعات سے مراد مدینے کے مذکورہ دونوں قطعات ہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3113۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مدینے والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے اس طرح گھلا دے گا جس طرح پانی میں نمک گھل جاتا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3114۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 چتکبرے اور سینگوں والے مینڈھوں کی قربانی دیا کرتے تھے، اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اور تکبیر پڑھتے تھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی گردن پر قدم مبارک رکھ کر اپنے ہاتھ سے انہیں ذبح کرتے دیکھا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3120۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن 2 مینڈھے قربان کیے۔ جب انہیں قبلہ رخ کیا تو فرمایا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، اللہم منک ولک عن محمد وامتہ۔ میں نے یکسو ہو کر اپنا چہرہ اس اللہ کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکین میں سے نہیں۔ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے، جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلا فرمانبردار ہوں۔ اے اللہ، یہ جانور تجھی سے ملا اور تیرے ہی لیے قربان کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کی طرف سے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3121۔ حضرت عائشہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرنا چاہتے تو 2 بڑے بڑے موٹے تازے سینگوں والے چتکبرے اور خسی مینڈھے خریدتے، ایک اپنی امت کی طرف سے ذبح فرماتے، یعنی امت کے ہر اس فرد کی طرف سے جو اللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پہنچانے اور رسول ہونے کی گواہی دیتا ہو، اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی طرف سے ذبح کرتے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3122۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس قربانی کرنے کی گنجائش ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو اسے چاہیے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3123۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگوں والے نر مینڈھے کی قربانی دی۔ وہ سیاہی میں کھاتا، سیاہی میں جلتا اور سیاہی میں دیکھتا تھا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3128۔ حضرت یونس بن میسرہ بن حلبس رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو سعید زرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قربانی کے جانور خریدنے گیا۔ یونس بن میسرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسے مینڈھے کی طرف اشارہ کیا جس کے کانوں اور گلے کا کچھ حصہ سیاہ تھا، وہ جسمانی طور پر نہ زیادہ اونچا تھا نہ زیادہ پست تھا۔ انہوں نے فرمایا، میرے لیے یہ خرید لو۔ گویا انہوں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مینڈھے کے مشابہ قرار دیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3129۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم لوگ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے کہ عید الاضحیٰ آ گئی، چنانچہ ہم نے 10 آدمیوں کی طرف سے ایک اونٹ اور 7 آدمیوں کی طرف سے ایک گائے مشترکہ طور پر ذبح کی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3131۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم نے حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک اونٹ 7 افراد کی طرف سے اور ایک گائے 7 افراد کی طرف سے ذبح کی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3132۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اپنی ان ازواج کی طرف سے جنہوں نے عمرہ ادا کیا تھا مشترکہ طور پر ایک گائے ذبح کی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3133۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک گائے ذبح کی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3135۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہامہ کے علاقے میں ذوالحلیفہ کے مقام پر تھے۔ ہمیں غنیمت میں اونٹ اور بکریاں ملی، لوگوں نے جلدی کی، یعنی ہم نے غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے جانور ذبح کر کے دیگیں پکا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ کے حکم سے ان دیگوں کو الٹا دیا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ 10 بکریوں کے برابر قرار دیا اور اس کے مطابق مال غنیمت کے جانور تقسیم کیے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3137۔ حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ بکریاں دی جو انہوں نے قربانی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ کرام میں تقسیم کر دیں۔ ان کے پاس بکری کا 1 سالہ بچہ باقی رہ گیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تو آپ نے فرمایا اس کی قربانی تم دے دو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3138۔ حضرت عاصم بن کلیب رحمہ اللہ نے اپنے والد حضرت کلیب بن شہاب رحمہ اللہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے ساتھ تھے جن کا نام حضرت مجاشع بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو کہ قبیلہ بنو سلیم میں سے تھے۔ قربانی کے لیے بکریاں تقسیم کی گئیں تو کم پڑ گئیں، چنانچہ انہوں نے ایک شخص کو حکم دیا تو اس نے اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے بلا شبہ جزعہ یعنی 1 سالہ، سنیہ یعنی 2 دانتے کی جگہ کفایت کر جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3140۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 دانتے کے سوا کوئی جانور قربانی میں ذبح نہ کرو، سوائے اس کے کہ تمہارے لیے 2 دانتا جانور تلاش کرنا مشکل ہو جائے تو بھیڑ کا جزع ذبح کر دو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3141۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کو ذبح کرنے سے منع فرمایا ہے جس کا کان آگے سے کٹا ہوا ہو، یا جس کا کان پیچھے سے کٹا ہوا ہو، یا جس کا کان چرا ہوا ہو، یا جس کے کان میں گول سوراخ ہو، یا اس کا ہونٹ کٹا ہوا ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3142۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم قربانی کے جانور کی آنکھیں اور کان اچھی طرح دیکھ لیا کریں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3143۔ حضرت عبید بن فیروز رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا مجھے بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے کس جانور کو ناپسند کیا ہے یا اس سے منع فرمایا ہے؟ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا
اور میرا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کوتاہ ہے، اور فرمایا قربانی میں 4 جانور جائز نہیں، وہ کانا جانور جس کا کانا پن واضح ہو، بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو، لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اور دبلا جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو۔ عبید نے کہا میں تو پسند نہیں کرتا کہ اس کے کان میں نقص ہو۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو چیز تمہیں پسند نہیں اسے چھوڑ دو، لیکن اسے کسی پر حرام نہ کرو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3144۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کی قربانی دینے سے منع فرمایا جس کا سینگ ٹوٹا ہوا یا کان کٹا ہوا ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3145۔ حضرت عطا بن یسار رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں تم لوگوں میں قربانیاں کس طرح ہوتی تھیں؟ انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں آدمی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کر دیا کرتا تھا، اس میں سے وہ خود بھی کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے۔ بعد میں لوگ فخر کے طور پر زیادہ جانور ذبح کرنے لگے تو وہ حال ہو گیا جو آپ آج کل دیکھ رہے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3147۔ حضرت ابو صریحہ حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میرے گھر والوں نے مجھے غلط کام پر مجبور کر دیا جبکہ مجھے سنت طریقہ معلوم ہے۔ ایک گھر والے ایک بکری یا 2 بکریاں ذبح کیا کرتے تھے، اب تو اگر ہم ایک بکری کی قربانی دیں تو ہمارے ہمسائے ہمیں بخیل کہنے لگتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3148۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ذی الحج کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے بالوں یا اپنی جلد سے کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3149۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ذو الحج کا چاند دیکھ لے اور اس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو تو وہ اپنے بالوں اور ناخنوں کو کاٹنے کے قریب بھی نہ جائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3150۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے قربانی کے دن نماز سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ وہ دوبارہ قربانی کرے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3151۔ حضرت جندب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عید الاضحیٰ میں حاضر ہوا، کچھ لوگوں نے نماز سے پہلے جانور ذبح کر لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس نے نماز سے پہلے جانور ذبح کیا وہ دوبارہ قربانی کرے، اور جس نے پہلے ذبح نہیں کیا وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3152۔ حضرت اویمر بن اشقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نماز سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر لیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا دوبارہ قربانی دو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3153۔ حضرت ابو زید عمر بن اخطب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے گھر کے پاس سے گزرے تو آپ کو گوشت پکنے یا بھننے کی خوشبو محسوس ہوئی، آپ نے فرمایا یہ کون ہے جس نے پہلے ہی ذبح کر لیا ہے؟ ہمارا ایک انصاری آدمی آپ کی طرف باہر نکلا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول میں ہوں، میں نے نماز عید سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر لیا تھا تاکہ اپنے گھر والوں اور ہمسایہ کو کھلاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوبارہ ذبح کرنے کا حکم دیا تو اس نے کہا قسم ہے اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میرے پاس تو صرف ایک بھیڑ کا میمنہ ہے۔ آپ نے فرمایا اسی کو ذبح کر دے، تیرے پاس کسی کی طرف سے جزع قربان کرنا کافی نہیں ہوگا۔
سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3154۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے تھے اور اپنا قدم مبارک اس کی گردن پر رکھا ہوا تھا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3155۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ آپ کے قربانی کے تمام اونٹوں کا گوشت، ان کی کھالیں اور جھولیں غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3157۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہر اونٹ کی ایک ایک بوٹی لے کر ہنڈیا میں ڈالی گئی اور پکائی گئی۔ تب انہوں نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے کچھ گوشت کھایا اور کچھ شوربہ پیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3158۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا گوشت سنبھال رکھنے سے لوگوں کے فقر و فاقہ کی وجہ سے منع فرمایا تھا، پھر اجازت دے دی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3159۔ حضرت نبیشہ بن عبداللہ حزلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم لوگوں کو قربانی کے گوشت 3 دن سے زیادہ رکھنے سے منع کیا تھا، اب کھاؤ اور ذخیرہ کرو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3160۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی عیدگاہ میں ذبح کیا کرتے تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3161۔ حضرت ام قرظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، لڑکے کی طرف سے 2 ایک جیسی بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری عقیقے کے طور پر ذبح کی جائے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3162۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری عقیقے کے طور پر ذبح کریں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3163۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، بچے کے ساتھ عقیقہ ہے، چنانچہ اس کی طرف سے خون بہاؤ اور اس کا میل کچیل دور کرو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3164۔ حضرت سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر لڑکا اپنے عقیقے کے بدلے گروی ہے، 7ویں دن اس کی طرف سے عقیقے کا جانور ذبح کیا جائے اور اس کے سر کے بال اتارے جائیں اور اس کا نام رکھا جائے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3165۔ حضرت یزید بن عبد مزنی سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑکے کی طرف سے عقیقہ کیا جائے اور اس کے سر کو خون نہ لگایا جائے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3166۔ حضرت نبیشہ بن عبداللہ حزلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے کر اپنی طرف متوجہ کیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، ہم زمانے جاہلیت میں رجب کے مہینے میں عتیرہ ذبح کیا کرتے تھے، اب آپ ہمیں کیا حکم فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نام پر ذبح کرو، چاہے کسی مہینے میں ہو، اور اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرو اور کھانا کھلاؤ۔ حاضرین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم جاہلیت میں فرع کے نام سے جانور ذبح کیا کرتے تھے، اب ہمیں آپ کا کیا حکم ہے؟ فرمایا، ہر چرنے والے جانوروں کے ریوڑ میں فرع مشروع ہے جو تیرے مویشی سے پیدا ہو، حتیٰ کہ جب وہ بوجھ اٹھانے یا جفتی کے قابل ہو جائے تو تو اسے ذبح کر کے اس کا گوشت مسافروں پر صدقہ کر دے، یہی بات بہتر ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3167۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی فرع نہیں اور کوئی عتیرہ نہیں۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کے استاد حضرت ہشام بن عمار رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، فرع جانور کا پہلا بچہ ہوتا تھا اور عتیرہ اس بکری کو کہتے تھے جو گھر والے رجب میں ذبح کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3168۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی فرع نہیں اور کوئی عتیرہ نہیں۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے فرمایا، یہ حدیث عدنی کی نادر حدیثوں میں سے ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3169۔ حضرت شداد بن اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے ہر چیز پر احسان کرنا فرض کیا ہے، لہٰذا جب تم قتل کرو تو اچھے انداز سے قتل کرو، اور جب تم ذبح کرو تو اچھے انداز سے ذبح کرو۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنی چھری تیز کرے اور ذبح ہونے والے جانور کو آرام پہنچائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3170۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بعض افراد نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کچھ لوگ ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے یا نہیں، تو ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کا نام لے لو اور کھا لو۔ یہ لوگ نئے نئے کفر سے اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3174۔ حضرت محمد بن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے 2 خرگوش پتھر سے ذبح کیے اور انہیں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا تو آپ نے مجھے ان کو کھا لینے کا حکم دیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3175۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کسی بھیڑیے نے ایک بکری میں دانت کاٹ دیے اور اسے زخمی کر دیا تو مالکوں نے اسے پتھر سے ذبح کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسے کھا لینے کی اجازت دے دی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3176۔ حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم لوگ شکار کرتے ہیں، بعض اوقات ہمیں ذبح کرنے کے لیے تیز پتھر یا ڈنڈے کی کھینچی کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز کے ساتھ چاہو خون بہا لو اور اس پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے لو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3177۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم جنگوں میں جاتے ہیں اور مال غنیمت میں ملنے والے جانور ذبح کرنے کے لیے ہمارے پاس چھریاں نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز کے ساتھ خون جاری ہو جائے اور اس پر اللہ کا نام لیا جائے تو اس طرح ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت کھا لے، سوائے دانت اور ناخن کے، کیونکہ دانت تو ہڈی ہے اور ناخن حبشیوں کی چھریاں ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3178۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لڑکے کے پاس سے گزرے جو ایک بکری کی کھال اتار رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، ایک طرف ہو جا، میں تجھے کھال اتارنا سکھاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کھال اور گوشت کے درمیان رکھا اور اسے زور سے داخل فرمایا حتیٰ کہ بغل تک بازو چھپ گیا۔ فرمایا، لڑکے اس طرح کھال اتار۔ پھر آپ چل دیے اور جا کر لوگوں کو نماز پڑھائی اور نماز کے لیے نیا وضو نہیں کیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3179۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے ہاں تشریف لے گئے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانور ذبح کرنے کے ارادے سے چھری پکڑی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، دودھ دینے والا جانور ذبح کرنے سے اجتناب کرنا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3180۔
حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے پتھر کے ساتھ بکری ذبح کر لی۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی تو آپ نے اس میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3182۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک سفر میں ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے کہ ایک اونٹ بھاگ نکلا، ایک آدمی نے اس پر تیر چلا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مویشیوں میں کچھ بھاگ نکلنے والے ہوتے ہیں جس طرح جنگلی جانور انسان سے دور بھاگتے ہیں، لہذا ان میں سے جو تم پر غالب آ جائے یعنی قابو نہ آئے اس کے ساتھ اسی طرح کیا کرو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3183۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانے بازی کے لیے جانور کو باندھنے سے منع فرمایا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3186۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں روح موجود ہو اسے مشق کے لیے تیروں وغیرہ کا نشانہ نہ بناؤ۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3187۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کسی جانور کو باندھ کر قتل کیا جائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3188۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاست کھانے والے جانور کے گوشت اور دودھ سے منع فرمایا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3189۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم نے اپنا گھوڑا ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3190۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم نے غزوہ خیبر کے زمانے میں گھوڑوں اور جنگلی گدھوں کا گوشت کھایا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3191۔ حضرت ابو اسحاق سلیمان بن ابی سلیمان شیبانی رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پالتو گدھوں کے گوشت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا جنگ خیبر کے موقع پر جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہمیں خوراک کی قلت کی وجہ سے بھوک کا سامنا کرنا پڑا، ساتھیوں کو شہر سے باہر کچھ گدھے ہاتھ لگ گئے، ہم نے انہیں ذبح کر لیا، ہماری دیگیں ابل رہی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منادی نے اعلان کر دیا دیگیں الٹا دو اور گدھوں کا گوشت بالکل نہ کھاؤ، چنانچہ ہم نے وہ دیگیں الٹ دیں۔ ابو اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بالکل حرام کر دیا؟ انہوں نے فرمایا ہم لوگ یعنی صحابہ کرام یہ باتیں کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قطعی طور پر حرام کر دیا کیونکہ وہ نجاست کھاتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3192۔ حضرت مقدام بن معدی کریب کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد اشیاء کی حرمت بیان فرمائی حتیٰ کہ پالتو گدھوں کا بھی ذکر فرمایا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3193۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پالتو گدھوں کا کچا اور پکا ہوا دونوں طرح کا گوشت پھینک دینے کا حکم دیا، پھر اس کے بعد کبھی اس کو کھانے کا حکم نہیں دیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3194۔ حضرت سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں خیبر کی جنگ لڑی، شام کو لوگوں نے جگہ جگہ آگ روشن کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کس چیز کو پکانے کے لیے آگ جلا رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا پالتو گدھوں کے گوشت کے لیے۔ آپ نے فرمایا ان برتنوں میں جو کچھ ہے گرا دو اور ان برتنوں کو توڑ دو۔ ایک آدمی نے کہا یا اگر آپ اجازت دیں
تو ہم ان کے اندر جو کچھ ہے گرا دیں اور ان برتنوں کو دھو لیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایسے کر لو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3195۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پالتو گدھوں کے گوشت کے کھانے سے منع کرتے ہیں کیونکہ وہ ناپاک ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3196۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم گھوڑوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے کہا خچروں کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، ہم ان کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3197۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذبح ہونے والے مادہ جانور کے پیٹ کے بچے کے بارے میں سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہو تو اسے کھا لو کیونکہ اس کا ذبح اس کی ماں کا ذبح ہونا ہی ہے۔ امام ابو عبداللہ ابن ماجہ رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے کوثر اسحاق بن منصور کو ذبح کرنے کے متعلق کہتے ہوئے سنا، جو ماں کی ذبح کرنے سے پیٹ کے بچے کے ذبح ہونے کے قائل نہیں ہیں ان کا کہنا ہے ماں کی ذبح ہونے سے جنین کی ذبح ہونے کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اسحاق نے کہا مذمہ زال کے کسرہ کے ساتھ زمام یعنی حق و حرمت سے اور زال کے فتح کے ساتھ زم یعنی مذمت سے ماخوذ ہے، یعنی مذکورہ عبادت میں لفظ مذمہ حق و حرمت کے معنی میں ہے نہ کہ مذمت کے معنی میں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3199۔